کوئی مجھے صبر کی دعا دے۔ فقط ایک نظم نہیں بلکہ کہانی ہے ایک پردیسی کی جو اپنی ماں کے ساتھ اپنی آخری ملاقات کو یاد کرتا ہے۔ اکتوبر کی وہ شام مجھ پر بیت چکی ہے، اکتوبر کی وہ شام مجھ پر بیت چکی ہے، کوچ کے واسطے میری تیاری مکمل تھی، اپنے اندر ضبط کا بندھن میں نے باندھ لیا تھا، اپنے اندر ضبط کا بندھن میں نے باندھ لیا تھا۔ روانگی سے چند لمحات قبل مجھے اپنی بوڑھی ماں سے اجازت مطلوب تھی۔ بیماری نے ان کو بہت علیل کر دیا تھا، اٹھ کھڑے ہونا بھی محال تھا، لیکن اپنی ساری توانائیاں مرکوز کر کے بیٹے کو رخصت کرنے کے واسطے وہ کھڑی ہو گئیں، کانپتے ہاتھ، کپکپاتے ہونٹ، بہتی ہوئی آنسوؤں کی لڑیاں، سانس جیسے رکنے کے قریب ہو۔ میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پہلے دعا دی پھر وعدہ لیا، میں جب بھی آواز دوں گی تم لوٹ آؤ گے۔ ماں کا اضطراب کم کرنے کے لیے میں نے فوراً ہاں بولا، قبل اس کے کہ میرا ضبط ٹوٹ جاتا اور اندر گرنے والے آنسو باہر نمودار ہو جاتے۔ میں باہری دروازے کی طرف چل دیا۔ قدم بہت بوجھل تھے، لیکن پیچھے کا منظر دیکھنے کی ہمت نہ تھی، اور میں رخصت ہو گیا، پردیس پہنچ گیا۔ ابھی 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ ماں کا بلاوا آ گیا۔ فوراً سے بھاگا۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد میں اسی دروازے کے اندر کھڑا تھا جہاں سے میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ ماں سامنے پرسکون لیٹی ہوئی تھی، نہ ہاتھ کانپ رہے تھے نہ آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ کھلا کھلا سا تھا۔ پہلی بار یوں ہوا ماں نے میرا استقبال نہیں کیا۔ بس تب سے اب تک میں صبر کا متلاشی ہوں، مجھے صبر نہیں مل رہا۔ کوئی مجھے صبر کی دعا دے، کوئی مجھے صبر کی دعا دے۔